السلام علیکم۔ اردو انسٹرکٹر کی جو حالیہ ویکنسیز اناؤنس ہوئی تھی کامرس کالجز میں، تو ان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تو آج جو ہے ڈاکٹر سلیم اختر کی ایک کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اس کے مین جو ہے نا بنیادی نکات وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں یہ پیپر کے حوالے سے آپ کے لیے ممد و معاون جو ہے نا یہ پوائنٹ ثابت ہوں گے۔ تو اس کتاب کا باب نمبر 3 جو ہے اردو زباں آغاز کے بارے میں نظریات۔ پہلا سوال ہے، دکن میں اردو کتاب کے مصنف جو ہیں نصیر الدین ہاشمی ہیں، یعنی ایک کتاب ہے دکن میں اردو، اس کے مصنف کون ہے؟ نصیر الدین ہاشمی۔ کب یہ مکمل ہوئی تھی؟ 1923 میں۔ آگے ہے، پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ جی حافظ محمود شیرانی۔ حافظ محمود شیرانی نے ایک کتاب لکھی تھی پنجاب میں اردو، جو امتحان میں پوچھی جاتی ہے، اس کا سن تکمیل کیا ہے 1928۔ مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل، یہ ایک کتاب ہے مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل کے مصنف کون ہیں؟ شانتی رنجن بھٹاچاریہ۔ ہندوستانی لسانیات ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ محی الدین قادری زور۔ ہندوستانی لسانیات ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ جی محی الدین قادری زور۔ باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی ہیں، دیباچہ بھی انہوں نے ہی لکھا ہے، اور یہ باغ و بہار جو ہے اردو کی ایک بڑی مشہور داستان ہے جو وہ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی۔ دریائے لطافت انشا کی کتاب ہے، اردو گرامر کی جو پہلی کتاب ہے وہ دریائے لطافت ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ انشا نے خود لکھا تھا، اور دوسرا حصہ جو ہے مرزا قتیل شفائی نے لکھا تھا۔ تو انشا اللہ خان انشا، جن کی ایک اور بھی تصنیف ہے رانی کیت کی کہانی اور سلک گوہر، انشا جو ہے لکھنوی دربار سے وابستہ تھے۔ انشا کے والد کا نام میر ماشاء اللہ خان تھا۔ اردو زبان کا آغاز شہنشاہ مغلیہ کے بادشاہ اکبر کے دور سے ہوتا ہے۔ تو یہ نظریہ میر امن دہلوی، گارساں دتاسی جو مشہور مستشرق ہیں، سر چارلس لائل اور گریسن اور جان بیمز کا نظریہ متفقہ ہے، یعنی کہ اردو زبان کا آغاز شہنشاہ مغلیہ کے بادشاہ اکبر سے ہوتا ہے۔ تو یہ سارے لوگوں کا نظریہ متفقہ ہے۔ اچھا جی، آگے چلیں جی۔ بقول سر چارلس لائل، اردو شمالی ہندوستان کی وہ بولی جس نے عہد اکبری کے دور اردو بازار میں مختلف زبانوں کی امیری سے جنم لیا۔ دراصل یہ لشکر کی زبان تھی۔ اردو کس طرح اور کن لوگوں میں پیدا ہوئی؟ اردو کس طرح اور کن لوگوں میں پیدا ہوئی؟ یہ عبدالصمد صارم کا مقالہ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے بقول، جن کو عقائے اردو کہتے ہیں، اردو کا آغاز بیرج بھاشا سے ہوا۔ اردو کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بیرج بھاشا سے ہوا۔ آب حیات کا مصنف بھی آزاد ہیں۔ آب حیات اردو کا ایک بڑا مشہور تذکرہ ہے، یہ کتاب کی شکل میں 1880 میں محمد حسین آزاد نے اس کی تکمیل کی تھی۔ اس میں 29 شعراء کا تذکرہ ہے، اور دوسرے ایڈیشن میں، پہلے اس کا تذکرہ میر انیس کا تذکرہ اس ایڈیشن میں نہیں کیا گیا تھا، لیکن دوسرے ایڈیشن میں 29ویں نمبر پر محمد سردار نے میر انیس کا نام بھی اس میں شامل کر دیا تھا۔ میر انیس کون ہیں؟ اردو مرثیہ کے ایک درخشندہ ستارے ہیں، ان کا اصل نام میر ببر علی انیس تھا۔ مبالغہ آرائی ان کے کلام کی ایک بہت جو ہے نا اہم بات ہے۔ بقول حافظ محمود شیرانی، اردو بیرج بھاشا سے نہیں نکلی۔ اچھا، یہ تو بات ہے جی۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اردو بیرج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن حافظ محمود شیرانی جنہوں نے پنجاب میں اردو کتاب لکھی ہے، ان کے بقول کہ اردو بیرج بھاشا سے نہیں نکلی۔ آزاد، اردو اور بیرج بھاشا میں ماں بیٹی کا تعلق ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں اردو اور بیرج بھاشا میں ماں بیٹی کا تعلق ہے۔ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں اردو اور بیرج بھاشا بہنیں ہیں۔ اب بات یہ دیکھیں کہ محمد حسین آزاد کہتے ہیں اردو اور بیرج بھاشا ماں بیٹی کا تعلق ہے، جبکہ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو اور بیرج بھاشا آپس میں بہنیں ہیں۔ بقول اقبال، علامہ اقبال کے بقول،
غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مثالہ موجود ہے۔ اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ یہ انہوں نے نصیر الدین ہاشمی کو دکن میں اردو کے جواب میں لکھا۔ آگے چلیں جی۔ حافظ محمود شیرانی کے علاوہ پنجاب میں اردو کس کا مقالہ ہے؟ یعنی پہلے ایک کتاب لکھی تھی پنجاب میں اردو، جو دراصل حافظ محمود شیرانی کا ہی مقالہ ہے۔ اس کے بعد یہ مقالہ کس نے لکھا؟ محمد اکرام چغتائی نے۔ پنجاب میں اردو کے سلسلہ میں شیر علی سرخوش کا تذکرہ ایجاز سخن کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ پنجاب میں اردو از حافظ محمود شیرانی کا پیش لفظ بھی انہوں نے خود لکھا تھا۔ کس عنوان سے؟ عرض حال کے نام سے لکھا تھا۔ کس نام سے؟ عرض حال کے۔ اور ایجاز سخن کا بھی اعتراف کیا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی استدلال یہ ہے کہ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی، جو 997 سے لے کر 1030 عیسوی تک ان کا جو ٹنیور ہے بر صغیر میں، کہ حملوں سے مسلمانوں کا پنجاب سے رابطہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیرانی کی تحقیق کے مطابق پنجاب میں اردو پنپنے والی اردو کا سب سے پہلا شاعر مسعود سعد سلیمان تھا۔ اس کا دیوان ناپید ہے۔ شیرانی سے قبل شپرنگر کون ہے؟ مشہور مستشرق ہیں جو فرانس سے ہیں، بھی مسعود سعد سلیمان کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ کتاب اسلام کا ہندوستانی تہذیبوں پر اثر، اسلام کا ہندوستانی تہذیبوں پر اثر کے مصنف تارا چند ہیں۔ محمد بن تغلق نے دلی کے بجائے دولت آباد کو 1326 میں دارالحکومت بنایا۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی مشہور کتاب نقوش سلیمانی میں کیا دعویٰ کیا ہے جی؟ سندھ کی وادی ہماری متحدہ زبان کا پہلا گوارہ ہے، اور بقول سلیمان ندوی مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں۔ اس لیے قرین قیاس ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ ایجاد الحق قدوسی کے مطابق عبدالحکیم عطا ٹھٹوی سندھ میں اردو کا پہلا شاعر ہے۔ یعنی ایجاد الحق قدوسی کہتے ہیں کہ عبدالحکیم عطا ٹھٹوی سندھ میں اردو کا پہلا شاعر ہیں۔ سندھ میں اردو شاعری کے مؤلف ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ ہیں۔ یہ بھی ایک کتاب میں پوچھا گیا تھا کہ سندھ میں اردو کے شاعری کے مؤلف کون ہیں؟ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ۔ ان کے مطابق عبدالحکیم عطا ٹھٹوی سندھ میں اردو کا پہلا شاعر ہے۔ تاریخ شعراء سندھ کے مصنف ہدایت اللہ طارق ہیں۔ تاریخ شعراء ہند کے مصنف کون ہیں؟ ہدایت اللہ طارق۔ سید حسام الدین راشد نے بھی اردو کا آغاز سندھ سے قرار دیا ہے، اور وہ اپنے ایک مقالہ اردو زبان کا اصلی مولد سندھ ہے۔ یعنی اردو زبان کا اصلی مولد سندھ ہے، یعنی اردو زبان جو ہے نا سندھ سے وہ پیدا ہوئی، میں نئے شواہد فراہم کیے ہیں۔ کس نے؟ سید حسام الدین راشدی نے۔ اور اسی میں کتاب میں سندھ میں اردو شعراء میں ان کا شعراء کا ذکر بھی کیا ہے۔ چلو جی، اگلی کتاب ہے بنگال میں اردو۔ بنگال میں اردو کے مصنف وفا راشدی ہیں۔ مشرقی بنگال میں اردو، یہ بھی کتاب ہے، اس کے مصنف سید اقبال عظیم ہیں۔ اس کے بعد ہے ادبیات سرحد کے مصنف فارغ بخاری ہیں۔ بلوچستان میں اردو کے مصنف انعام الحق کوثر ہیں۔ یہ کتابوں کے نام بتا رہا ہوں۔ اردو زبان کا ارتقاء کے مصنف شوکت سبزواری ہیں۔ بقول شوکت سبزواری، اردو قدیم ویدوں کے ہندوستان میں بولے جانے والی بولیوں میں سے کسی ایک کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ بقول ڈاکٹر سہیل بخاری، اردو مرہٹی کی سگی بہن ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں اردو کی جنم بھومی مشرق میں اڑیسہ اور جنوب میں تلنگانہ سے مدعو ہے۔ میرے نزدیک اصل میں اردو کا گھر بھی یہی ہے۔ کون لکھتے ہیں؟ شوکت سبز، بلکہ سہیل بخاری۔ کیا لکھتے ہیں؟ کون لکھتے ہیں؟ سہیل بخاری کہتے ہیں کہ اردو مرہٹی کی سگی بہن ہے، اور اس سے آگے یہ بات کہتے ہیں۔ اس چیپٹر اس باب کے آخری جو نکات ہیں وہ ہیں کہ عین الحق فرید کوٹی کے مطابق اردو دراوڑی سے اخذ ہے۔ اس کے مطابق مونجو دڑو سندھ سے اور ساہیوال ہڑپا کا مقامی بولی دراوڑی سے اردو کا آغاز ہوا۔ آخری پوائنٹ ہے کہ اردو کا آغاز ہندکوں سے ہوا۔ یہ نظریہ خاطر غزنوی کا ہے۔ اردو کا آغاز
हिंद को से हुआ। ये किसका नज़रिया है? खातिर नजवी का, खातिर गजनवी का। इनके मुताबिक पंजाबी और हिंद को का रिश्ता बहनों का है। उर्दू का आगाज सिंध से हुआ। सिंध की जबान सिंध को या हिंद को जो भी थी, उर्दू यहाँ से परवान चढ़ी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई मुझसे कमी कुताही हो गई हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।